سید یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے لیے ان کی بہت قربانیاں ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لیڈر یعنی آصف زرداری کو بچانے کے لیے انہوں نے وزارت عظمیٰ کی قربانی بھی دی تھی۔ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے انہیں نائل قرار دے دیا۔ ہاں، تو اس ملک میں یہ بھی کام ہوتا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جو مجھے ریگولر سنتے ہیں، میں نے یہ خبر دی تھی اپنے روزنامہ میں بھی اور ویلاگ میں بھی کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ منتخب ہو جائیں گے۔ کاکڑ فارمولہ ناکام ہو گیا، کاکڑ صادق سنجرانی نہیں بن سکیں گے، اور اب بلاول بھٹو نے باضابطہ طور پر چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کو نامزد کر دیا ہے۔ میں اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا۔ پھر ایک اور معاملہ پی ٹی آئی کے اندر سے چل رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ایک اہم وزیر نے یہ خبر لیک کی، ایک صحافی کو دی کہ جی پوری کابینہ کور کمانڈر پشاور کے گھر پہ گئی، وہاں میٹنگ ہوئی۔ یہ موضوع بڑا آج کل چل رہا ہے۔ ایک طرف دن میں وہی عمران خان صاحب والا معاملہ، دن میں وہ جنرل باجوہ کو میر جعفر میر صادق کہتے تھے، اور رات کو ایوان صدر میں عارف علوی کے ساتھ کے ذریعے خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو یہاں بھی چیف منسٹر کے پی کے وہی عمل دہرا رہے ہیں۔ پھر کے پی کے میں گورنر راج کیوں لگے گا، یہ بھی ایک نئی کہانی آ گئی سامنے، اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا سید یوسف رضا گیلانی، جو سابق وزیر اعظم ہیں، سابق سپیکر بھی رہے ہیں، اور ملتان کے ایک بڑے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے ان کی بہت قربانیاں ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لیڈر یعنی آصف زرداری کو بچانے کے لیے انہوں نے وزارت عظمیٰ کی قربانی بھی دی تھی۔ انہوں نے خط نہیں لکھا تھا سوئس حکام کو، اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے انہیں نائل قرار دے دیا، 30 سیکنڈ کی سزا دے کے، ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ کا لفظ یوز کر کے۔ یہاں تو اس ملک میں یہ بھی کام ہوتا رہا ہے۔ اب گیلانی صاحب نے 5 سال کی نیلی کاٹی، پھر وہ سینیٹر بنے، پھر ابھی ایم این اے بنے تھے۔ اس سے پہلے انہیں سینٹ کا امیدوار 2021 میں پیپلز پارٹی، نون لیگ نے اور دیگر جماعتوں نے بنایا تھا۔ اس وقت وہ کیمرے نہیں لگے تھے سینٹ ہال میں۔ ناظرین، وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اب ان کیمروں کی بات کیوں نہیں کرتا؟ مصدق ملک نے اس وقت بھی بات کی تھی، اب بھی کر رہے ہیں، اب منسٹر بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیمرے کس نے لگوائے تھے؟ وہ چکوال والے صاحب نے لگوائے تھے۔ وہ نون لیگ کے کچھ سینیٹر غدار بنے تھے، پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹر غدار بنے تھے۔ ان کو بلا کے کہا گیا تھا یہ آپ کی فائلیں ہیں، صادق سنجرانی کو آپ نے کامیاب کروانا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ یوسف رضا گیلانی رہ گئے، حالانکہ ووٹ ان کے زیادہ نکلے اور کامیاب وہ ہو گئے تھے۔ آج کل بڑا چرچا کرتے ہیں نا پی ٹی آئی والے، فارم 47 فارم 40، تو بھائی 2018 میں کون سا فارم 47 نہیں تھا، 45 نہیں تھا، کیا چلا تھا چکر؟ نون لیگ اور کے ووٹ زیادہ تھے، بن گیا صادق سنجرانی چیئرمین، راجہ ظفرلاق اس وقت بھی ہار گئے تھے۔ تو یہ مینجمنٹ جو ہر وقت چلتی ہے۔ ابھی ناظرین، ہمارے ایک بڑے ٹی وی چینلز کے فیورٹ ہیں آج کل، ایک ہوتے تھے کسی زمانے میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، شیخ رشید، یہ کہا کرتے تھے کہ ٹی وی چینلوں کی ریٹنگ میرے پروگراموں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ایک امپریشن دیتے تھے وہ۔ اب ایک صاحب ہیں، وہ ڈاکیا بنے ہوئے ہیں، اور ڈاکیا بنتے بنتے ان کی خدمات کے نتیجے میں ان کو سندھ سے سینیٹر بھی بنوا دیا گیا ہے، فیصل واڈا صاحب جناب۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا تھا یا کہ خبر دی تھی کہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں چیئرمین سینٹ بنیں گے، تو میں نے انہیں واڈا صاحب کو چیلنج کیا تھا۔ میری خبر کی
پہلے نیر بخاری صاحب نے تصدیق کی، خورشید شاہ صاحب نے کی، نوید قمر صاحب نے کی، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود تصدیق کر دی، آفیشلی نامینیٹ کر دیا یوسف رضا گیلانی کو، اور 9 اپریل کو جناب اسحاق ڈار وزیر خارجہ جو ہیں وہ نومنتخب ارکان سے حلف لیں گے، اور میری اطلاع کے مطابق 14 یا 15 اپریل کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا، اور کے پی کے 11 نشستیں خالی رہیں گی، کیونکہ وہاں حلف نہیں ہو رہا مخصوص نشستوں کا۔ اس تناظر میں ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے۔ انجینئر امیر مقام صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر یہ چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے علی امین گنڈا پور نے آئین پہ عمل نہ کیا اور خلاف ورزیاں کی آئین کی، تو وہاں کے پی کے میں گورنر رول لگ سکتا ہے۔ تو امیر مقام صاحب، آپ نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ گورنر رول لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ عدلیہ آزاد ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے 5 منٹ میں گورنر رول لگانے کا آپ کا فیصلہ اگر ہوا اڑا کے رکھ دے گی۔ چھوڑیں یہ باتیں، گورنر رول ڈیلیور کریں، ان کو بھی ووٹ ملے ہیں وہ بھی ڈیلیور کریں، آپ کو بھی ووٹ ملے ہیں آپ بھی ڈیلیور کریں۔ امیر مقام صاحب حلقے کے عوام کی خدمت کریں، ماشاءاللہ آپ کے پاس تو اب کشمیر کی منسٹری بھی ہے، سیفران کی منسٹری بھی ہے، ڈیلیور کریں، کام کر کے دکھائیں، چھوڑیں یہ گورنر رول شول کی باتیں۔ ناظرین، ایک اور معاملہ آج کل بہت زیر بحث ہے کہ جی میں نے جیسے پہلے کہا سٹارٹ میں کہ ایک وقت تھا جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور عدم اعتماد کی تحریک آئی، تو ان دنوں خان صاحب بہت غصے میں تھے، اور میر جعفر اور میر صادق پتہ نہیں کیا کیا باجوہ صاحب کے بارے میں کہتے تھے، اور رات کو عارف علوی پریزیڈنٹ تھے، ان کے ذریعے مذاکرات کرتے تھے اور انہیں آفر کرتے تھے کہ ساری زندگی آپ آرمی چیف رہ لیں، میں ایکسٹینشن دے دوں گا آپ کو، آپ یہ عدم اعتماد ختم کرا دیں، آپ یہ کرا دیں، اور جو میرے اتحادی گئے ہیں MKM کاف لیگ فلاں فلاں واپس کرا دیں۔ اور اسی بات پہ باجوہ صاحب نے ساری پارٹیوں کو بلایا تھا اور وہاں انکار کر دیا تھا پارٹیوں نے کہ ہم عدم اعتماد واپس نہیں لیں گے۔ اور اب چیف منسٹر صاحب جو ہیں علی اکبر صاحب ہیں، ہمارے دوست بڑے سینئر صحافی ہیں، ڈان کے لیے کام کرتے ہیں وہاں پشاور سے، انہوں نے خبر بریک کی، یہاں اسلام آباد میں بھی رہے ہیں، وہ بڑے باخبر آدمی ہیں۔ تو انہیں ایک جو صوبائی وزیر ہیں اس نے خبر دی کہ جی کے پی کے کی ساری کابینہ چیف منسٹر کی قیادت میں کور کمانڈر پشاور کے گھر گئے، وہاں میٹنگ ہوئی، وہاں افطار ہوا، وہاں بات چیت ہوئی۔ تو یہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ دن میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریر کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا دیتی ہیں بشریٰ بی بی کہ زہر دیا گیا خدا نخواستہ جی، اور ان کے اپنا ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم کہہ دیتا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور رات کو آپ کور کمانڈر کے گھر جا کے خوش گپیاں کرتے ہیں۔ یہ دورے معیار نہیں چلتے۔ آپ نے حکومت چلانی ہے کے پی کے میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو، پروپیگنڈا جو وہ ہوتا رہے گا۔ زاہد خان نے بھی بڑا بیان دیا، NP والے نے بھی، یہ بڑی تشویشناک بات ہے جی وہ کمانڈرز میٹنگ۔ تو امیر حیدر ہوتی صاحب جب زاہد خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں جاتے تھے؟ بتا دیں نا، نہ گئے ہوں تو بتا دیں، میں غلط ہوں تو آپ وضاحت کر دیں۔ جو کے پی کے صوبہ ہے بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، دہشت گردی کی زد میں ہے۔ افغانستان کے اندر سے جو دہشت گرد آتے ہیں پہلے وہاں کاروائیاں کرتے ہیں۔ ابھی شانگلہ میں کیا ہوا؟ چائنیز انجینئر کو نشانہ بنایا گیا۔ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر چیف منسٹر کور کمانڈر کی دعوت پہ ان کی گھر گئے ہیں تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، اس کو اسکینڈلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض ہمارے جو دوست ہیں، منصور علی خان ہو گئے اور ہو گئے، انہوں نے اس کو اسکینڈلائز کر دیا جی، یہ ہو گیا جی۔ وہ کوئی کے پی کے کا چیف منسٹر کسی اور ملک کے کور کمانڈر کے گھر تو نہیں گیا نا بھائی، پاکستان کے فوج کا کور کمانڈر ہے نا، اس کے گھر چلا گیا تو کیا ہوا؟ اس کو اسکینڈلائز اتنا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کے پی کے چیف منسٹر کو بھی اپنے بیانات میں ٹھہراؤ لانا چاہیے۔ دھمکی امیز لہجے اب
اپوزیشن کے ختم کرنے چاہیے۔ ناظرین ایک اور چھوٹا سا ایسے ہی ذکر کرتا چلوں، شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے خلاف سازش ہوئی اور میں جاپان چلا جاؤں گا، یعنی پاکستان چھوڑ دیں گے آپ؟ میں نے سارے وہ انتظامات کر لیے ہیں، جاپان چلا جاؤں گا، یہ انہوں نے بات کہی ہے۔ آپ کو تو ابھی ایک فوکل پرسن کے عہدے سے ہٹایا گیا نا بھائی، اتنا کیا ایشو ہے اس میں؟ پارٹیوں میں چلتا رہتا ہے۔ آپ اب ایسا کریں، آپ اور جاوید لطیف دونوں اکٹھے ایک دن کسی پروگرام میں بیٹھیں اور دونوں اپنی اپنی لیڈرشپ کے بارے میں انکشافات کریں۔ آپ بھی خان صاحب کے بارے میں کریں، وہ اپنے میاں شہباز شریف صاحب سے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب اپنی نائلی سے الیکشن آ رہے ہیں، مہنگائی ایشو ہے، رانا تنویر نہیں جیتا ان کے ساتھ والا، وہ ٹی وی پہ کم آتا ہے، ہلکے میں زیادہ نظر آتا ہے، اور آپ ہمیشہ جاوید لطیف ہے ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، برائیاں تعریفیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دن شیخو پورہ گئی تھیں وزیر اعلیٰ پنجاب ایسٹرن ڈے پہ کرسچن کی تقریب میں، آپ تو وہاں نہیں نظر آئے، رانا تنویر نظر آئے۔ تو مطلب آپ سے جو انہوں نے کام لینا تھا وہ لے لیا، اب آپ بس ٹی وی چینلوں کے، پہلے آپ وزیر تھے کسی محکمے کے بغیر، اب آپ ٹی وی چینلوں کے وزیر بن گئے۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔